بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش آباد رکھے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ دوستو، آج ایک اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا عمل کتنا مجرب اور خاص ہے، عمل خود کر کے دیکھیں۔ بے شک یہ وہ خزانہ ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کے خزانوں سے عطا فرمایا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خزانہ عطا فرمایا تھا۔ یہ وہ آیات ہیں جو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی تھیں، کیونکہ اس سے پہلے نہ کسی نبی کو دی گئی تھی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو بھی عطا کی گئی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جو شخص ان دونوں آیات کو ملا کر رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ دونوں آیاتیں اس کے لیے زندگی بھر کا خزانہ ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیاتیں عرش کے خزانوں سے لایا ہوں، اور اس سے پہلے یہ کسی بھی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ مسلم شریف میں لکھا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو 7ویں آسمان میں ہے۔ جو چیز بھی آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، آپ کی دعائیں، آپ کی التجائیں بس یہاں تک پہنچتی ہیں، اور اس کے آگے پھر سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں پر آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئی۔ پہلے نمبر پر 5 وقت کی نمازیں، دوسرے نمبر پر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیاتیں، تیسرے نمبر پر گناہگاروں کے تمام گناہوں کی بخشش۔ تو اگر آپ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں، یعنی آپ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور آپ گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، تو یہ 3 چیزوں پر عمل کر لیتے ہیں، تو آپ عرش معلیٰ تک آپ کی رسائی ممکن ہو جاتی ہے۔ آپ اللہ پاک کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ بہت ہی خوبصورت تحفہ جو اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ مدنی الہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ آج ہم اپنے پیارے دوستوں کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا مخصوص وظیفہ اور عمل کا خاص طریقہ بتائیں گے، اور ان آیات کا ایک خاص طریقہ یہ ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ بھی نوٹ فرما لیں، جس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اس طریقے سے پڑھنے والے کی ساری رات عبادت میں گزرتی ہے اور ہر مراد پوری ہوتی ہے، اور رات کی تاریکی میں بندے کی اللہ پاک خاص حفاظت فرماتا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے سے شیطان اور جنات دوسری نقصان پہنچانے والی چیزیں انسان کے قریب نہیں آتی۔ اگر سورۃ البقرہ کی آخری اور اس کے ساتھ سورۃ فاتحہ کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو بھی اولاد کا تحفہ ضرور ملے گا۔ اور سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات اور سورۃ البقرہ کی سنٹر میں ایک آیات جس کو آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18۔ جو بھی بے اولاد افراد ان مختصر آیات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے جس مقصد کے لیے دعا مانگے گا، وہ مقصد ضرور پورا ہوگا۔ اگر کوئی ان آیات کو پڑھ کر سوئے گا تو اس کی ساری رات عبادت میں گزرے گی۔ دوستو، ان مختصر آیات کو زبانی یاد کر لیجئے اور رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ کر سویا کریں، تاکہ آپ کی پوری رات غفلت سے نکل کر وہ عبادت میں شمار ہو جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھ کر
پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا بھی برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہیں چلے گا۔ اور اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے، یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہے تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔